بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شمالی کوریا کا ایک چھوٹا سا ملک فن لینڈ ہے جو رقبے کے لحاظ سے 65 جبکہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 114ویں نمبر پر ہے۔ ملک کی کل آبادی 55 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن آپ کمال دیکھیں، اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون نام کی کوئی چیز 2020 اسکولوں میں نہیں پائی جائے گی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہوتی ہے۔ بچے اپنے اسکول ٹائم کا 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسکول بچوں کو پڑھانے کی بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے دن ہی بچوں کو اسکول سے نکلوا لیں۔ خیر، آپ دلچسپ بات کا ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی سکلز بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں ٹیچر بننا ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے زیادہ مشکل اور اعزاز کی بات ہے۔ پورے ملک میں یونیورسٹیز کے ٹاپ 10 ماسٹرز کیے ہوئے طالب علم کو ایک خصوصی امتحان کے بعد اسکولوں میں بطور استاد رکھا جاتا ہے۔ 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی اسکول نہیں ہے اور 15 سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان نہیں ہے کہ جس میں ماں باپ اپنے بچوں کی نیندیں حرام کر دیں، ان کے لیے کھیلنے اور بھاگنے دوڑنے پر پابندی لگا دے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا جائے، گھر میں آنے والے مہمانوں سے ملنے تک پر پابندی عائد کر دی جائے اور گھر میں مارشل لا اور کرفیو کا سماں باندھ دیا جائے۔ پورے ملک میں تمام طلبات کے لیے ایک ہی امتحان ہوتا ہے۔ ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کے ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ آپ جاپان کی مثال لے لیں، 3ری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے اور وہ ہے اخلاقیات اور ادب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جاپان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جانتے ہیں اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک استاد ہیں اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ہے قوم کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ اشفاق احمد صاحب کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا اور انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ وہ استاد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں تمام موجود لوگ اپنے نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ آپ یقین کریں، استادوں کو عزت وہی قوم دیتی ہے جو تعلیم کو عزت دیتی ہے اور اپنے آنے والی نسلوں سے پیار کرتی ہے۔ جاپان میں مشرقی لوگ پڑھائی نہیں جاتی کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی کے لیے بچے اور استاذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد سے 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور استادوں سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے استاذہ اسی کو بورڈ میں نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پہ چھاپ دیتے ہیں۔ استاذہ اس نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دیتے ہیں، خود ہی ہم سوالوں پر نشانات لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود ہی نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کرتے ہیں اور ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا کر بچوں کی ذہن اور قابل ہونے کا گن گاتے رہتے ہیں۔ جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اسی نتیجے پر افسوس کرتے رہتے ہیں اور اپنے بچے کو کوڑا مغز اور کم ذہن کا تانا دیتے رہتے ہیں۔
आप ईमानदारी से बताएं, इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के। हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपने काम करवाता है। जो जितना बड़े स्कूल से पढ़ा होता है, कतार को रूंधते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर रखता है। हम पहली से लेकर 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं और माशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताने और समझाने के लिए काफ़ी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटने में गुजार देते हैं और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और खुद तजर्बा करने की चीज़ है और हम इसे भी रट्टा लगवाते हैं। आप हैरान होंगे, मैट्रिक क्लास का पहला इम्तहान 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बरसगीर के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पास पासिंग मार्क्स 65 हैं, तो बरसगीर वालों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद 1860 में उस्ताजा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और हम इन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ हैं। मेरा ख्याल है कि स्कूल के प्रिंसिपल साहबान और जुम्मेदार उस्ताजा कराम साथ जोड़ कर बैठे इस गले सड़े और बुसीदा निज़ाम तलीम को उठाकर फेंके, बच्चों को तोता बनाने की बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। ये 21वीं सदी है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हम अभी तक रट्टा सिस्टम को सीने से लगाए बैठे हुए हैं।